السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء اس کے 14ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے معمول کے مطابق درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مسلسل کئی درس سے ہم اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے ان کی زندگی، ان کی سوانح کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں سنا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں شادی کو لے کر جھگڑا ہوا اور جس کے نتیجے میں ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب آگے قتل کے بعد قابیل کی پریشانی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ وہ بہت پریشان تھا۔ خیال رہے قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوات استعمال ہوا ہے، جس کا اصلی معنی ننگیز ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپائے پھرتا تھا، اس لیے اسے سوات کہا گیا ہے۔ لاش کو چھپانے میں کوے کی معاونت ارشاد خداوندی ہے۔ مفہوم: تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا، تو وہ پچھتاتا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، دنیا میں یہ پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا مددگار کوے کو بنا کر بھیجا۔ کوے نے کیسے معاونت کی؟ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہے، اگرچہ مشہور بات پہلی ہے۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کوریدا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے ایسے ہی کرنا ہے، اور بہت پشیمان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اتنا کام بھی خود سے نہ کر سکا۔ دوسری وجہ، قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا ذلیل ہو گیا ہوں۔ تیسرا، کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لیے وہ زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپا دیا تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی چھپانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے
وہ بہت پشیمان بھی ہوا کہ مجھ سے تو یہ کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ تنبیہ: قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس بات پر تھی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا، اسے دفن بھی نہ کر سکا، اور اس وجہ سے وہ نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ، بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو اس پر وہ نادم ہوا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہ آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ وہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگیں اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز اور تکفین فرشتوں نے کی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن و دفن کریں گے اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن و دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ شریف میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی تھے۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے کہ آج بھی ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام منی میں لے گئے جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کی ڈھلوان بنایا۔ حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایت کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ پر ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب مکمل ہوا اور آدم علیہ السلام کی داستان بھی مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم اللہ کے ایک اور نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی سوانح سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب اخنوق بن یورید بن مہلابیل بن انوش بن قیتان بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نوح بن لمک بن متو شلخ بن اخنوخ ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجادات: سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ ہی سے ثابت ہے، لیکن یہ خیال رہے
کہ آپ کا ستاروں میں نظر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ کے حساب میں تخمینے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کے دل میں جو القا کرتا آپ وہی بیان کرتے، یعنی ستاروں کا حساب آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ستاروں کا حساب اور آنے والے واقعات کی خبر دینا حرام ہے، ان پر یقینی اعتبار کرنا کفر ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے رواج دیا، سب سے پہلے کپڑے آپ ہی نے پہنے، اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کو ناپنے کو آپ ہی نے رواج دیا۔ سب سے پہلے اسلحے کا ایجاد بھی آپ ہی نے فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ اس آیت کریمہ میں بلند مقام کی طرف اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے، آپ کو نبوت کے منصب سے مشرف فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرما کر آپ کو رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ دوسرا معنی بلندی کا یہ ہے کہ آپ کو بلند مکان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ورفعنا مکان علیہ ذکر فرمایا، جہاں مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی۔ بلندی مکان کی تفصیل یہ ہے، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی معنی صحیح تر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے اس سے فرمایا، کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ اس پر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے جنت بھی دکھا دو۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا، اب آپ چلیں، زمین میں اپنے مکان پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہاں سے اب کہیں جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ میں جہنم سے بھی گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، اور جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں پھر انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے، جنت والوں کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات کے مطابق مجھے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ رب العزت نے ملک الموت سے فرمایا، اے عزرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیا ہے، انہیں یہیں رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔
तंबीह। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दलाइल में कुरान पाक के अल्फाज मुबारका जिक्र हैं, जो उस वक्त नाजिल अगरचे नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह का कलाम कदीम है, लौहे महफूज पर उस वक्त भी तहरीर था। नबी चूंकि गैब का इल्म अल्लाह ताला की अता से रखते हैं, इसलिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नज़र लौहे महफूज पर थी, लिहाजा कुरान पाक से आपका इस्तदलाल दुरुस्त है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, इसी के साथ आज का हमारा ये दर्स मुकम्मल हुआ। आज आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से चैप्टर पूरा हुआ और साथ ही साथ हमने इदरीस अलैहिस्सलाम की सवानें भी समाप्त की। कल इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम नूह अलैहिस्सलाम के बाब का आगाज करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसी मोहब्बत, ज़ौक़ व शौक़ के साथ तज़किरतुल अंबिया के दर्स को पाबंदी से सुनते रहें और इसे अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हम सब पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। जिंदगी रही तो कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।